یا مشرق کی طرف جو چیزیں ہیں ان میں کوئی کامیابی نہیں، مغرب میں جو چیزیں ہیں ان میں کوئی کامیابی نہیں، شمال جنوب میں جو چیزیں ان میں کامیابی ہے۔ اس وقت اللہ کا حکم پورا کرنے میں کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 دفعہ یہ کہتا ہے۔ کوئی دکان بڑی نہیں، کوئی ملازمت بڑی نہیں، کوئی کرسی بڑی نہیں، بڑے کون؟ اللہ بڑے۔ مؤذن کہتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ علماء فرماتے ہیں فلاح کہتے ہیں دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ فوز کہتے ہیں صرف آخرت کی کامیابی۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف مذہب لاتا ہے۔ تو دوستو بھائیو، اس کریم ذات کا اتنا بڑا انعام ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، وضو کی برکت سے اللہ پاک جو چہرہ دھوتا ہے، جو آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو دیتے ہیں، جو سوچ کے گناہ ہیں سر کا مسح کرتا معاف ہو جاتے ہیں، کلی کرتا ہے زبان سے خطائیں ہوتی معاف کر دیتے ہیں، کانوں سے جو غلط چیزیں سنی خطا ہو گئی ان سے معاف کر دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک امام صاحب کے بارے میں آتا ہے جب کوئی شخص وضو کر رہا ہوتا تھا تو وہ پہچان لیتے تھے اس کے وضو کے پانی سے کون کون سا گناہ دھل رہا ہے۔ اور جب وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک خطا معاف ہوتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور مسجد میں آتا ہے، مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو اللہ پاک 8 دروازے جنت کے اس کے لیے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتے ہیں، اور فرشتوں کی صحبت میں آ جاتا ہے۔ فرشتوں کے اندر اللہ نے گناہوں کا مادہ ہی نہیں رکھا، تو معصوم مخلوق کے اندر آتے ہی انسان کی طبیعت بھی بدل جاتی ہے، اس کے اندر بھی اس کی نظر بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی سوچ بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ ایمان اٹھاتا ہے اس کو گرم سرد بستر سے، موسم کے اعتبار سے، اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر ایمان کمزور ہے تو دوستو اذان پہ اذان ہوگی، سنتا چلا جائے گا، نہ جواب دے گا، اور دوستو اور بھائیو اپنے کام میں لگا رہے گا۔ اس لیے بنیادی چیز ایمان کو بنانا ہے۔ ایمان بن جائے تو پھر دین پر چلنا آسان۔ ایمان کمزور، دین کمزور، ایمان مضبوط، دین مضبوط، عمل کرنا آسان۔ تو دوستو اور بھائیو، ایمانیات کے بعد عبادات ہے۔ عبادت ہر وہ عمل عبادت بنتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر اللہ کا حکم ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ اگر کسی عمل کے اندر سے اللہ کا حکم نکل گیا یا نبی کا طریقہ نکل گیا تو وہ چیز عبادت نہیں بنتی۔ تو 5 وقت کی نماز ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ جو نمازوں کے درمیانی اوقات ہیں اس میں بھی جو بھی ہمارا کام ہے، شغل ہے، جو بھی ہم نے عمل کرنا ہے اس میں اللہ کا حکم دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں۔ کھانے کا عمل ہے، اللہ کا کیا حکم ہے؟ لباس پہننے کا عمل ہے، اس میں کیا اللہ کا حکم ہے؟ گھر داخل ہونا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقہ ہے؟ تو دوستو اور بھائیو، اللہ عزت نے کامیابی جو دنیا اور آخرت کی انسان کے لیے رکھی ہے وہ اللہ کے حکموں کے اندر اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر زندگی گزارنے کے اندر رکھی ہے۔ تو سارا اپنے دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں، لیکن اپنے شعبے کا دین سیکھنا، جس شعبے سے میری زندگی متعلق ہے وہ شعبے کا دین سیکھنا ضروری ہے۔ اگر دین سیکھ کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ ہر شعبے کا دین زندہ ہوگا۔ اگر زارع ہیں تو زراعت کا کیا دین ہے؟ اللہ اکبر۔ اور کھیتی باڑی کے کیا مسائل ہیں اور کھیتی باڑی کرنے کے فضائل کیا ہیں؟ مسائل کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، فضائل کیا ہیں؟ تاجر ہے تو تجارت کے بارے میں اللہ نے کیا حکم فرمایا ہے؟ جیسے ایک بات ہے کہ اگر چیز ناقص ہے تو گاہک کو اس کا نقص بتایا جائے، پھر اس سے سودا کیا جائے۔ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں، تاجر کے لیے بھی، زارع کے لیے بھی، اور صنعت کار کے لیے بھی، ملازم کے لیے بھی۔ ہاں، میاں کے لیے بیوی کے بارے میں کیا حق ہے جن کو بھی سیکھنا۔ باپ ہے تو بیٹوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اور
اگر بھائی ہے تو بہنوں کے بارے میں کیا؟ تو ہر رشتے کے متعلق بھی اللہ نے احکامات رکھے، ہر شعبے کی متعلق بھی اللہ نے احکامات رکھے، اور ہر شعبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کیا طریقہ ہے اللہ نے اس کو بتا دیا۔ تو ہر شعبے کو سیکھ کر اس میں اپنی زندگی بنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ سارا علم سیکھنا ضروری نہیں، اپنے شعبے کا علم سیکھنا اور اس پر اپنی زندگی اٹھانا۔ تاجر اپنا دین سیکھے، زارع اپنا دین سیکھے، ملازم اپنا دین سیکھے، اس کو سیکھ کر اگر زندگی گزارے گے تو میرے دوستوں اور بھائیوں ہمارا دنیاوی کاموں کے اندر لگنا بھی دین بنے گا، عبادت بنے گا، اور بھائی ہمارے اعمال کی حفاظت اس میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ سوال کیا گیا تو بھائی آپ نے پھر وضاحت فرمائی کہ مفلس وہ شخص ہے کہ بڑے بڑے نیکیوں کے دفتر لے کر آئے، بہت دنیا کے اندر نیکیاں کرتا رہا، لیکن آخرت کے اندر جب آیا تو کبھی کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی، کسی کو کسی اپنے عمل سے تکلیف پہنچائی، کسی کا حق مارا، ہے نا جی۔ تو ایسے حقوق کا مطالبہ کرنے والے اس کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ میرے دوستو آخرت میں تو جو نیکیوں کا ہی مسئلہ چلے گا، اعمال کا ہی مسئلہ چلے گا، مادی چیزیں تو ساری ختم ہو جائیں گی، مادی چیزیں نہیں ہوگی۔ تو پھر کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی، وہ مطالبہ کرے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے فلاں نقصان پہنچایا تھا۔ تو اس نیک اعمال دنیا سے لے کر جانے والا انسان جو پہاڑوں کی بقدر نیک اعمال لے کر گیا تو اس کے اوپر مطالبہ کرنے والے آ جائیں گے، تو اس کی نیکیاں تقسیم ہونی شروع ہو جائیں گی، نیکیاں تقسیم ہونی شروع ہو جائیں گی، حتیٰ کہ مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر وہ مطالبہ کرنے والوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ نیکیوں پہاڑوں کے بقدر لے کر جانے والا دنیا کے اندر اوروں کے حقوق نہ ادا کیے، اوروں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کی، اور اچھا اکرام کا معاملہ نہ کیا، اس کی حق تلفی کرتا رہا، پھر اس کی نیکیاں تقسیم ہو گئی اور گناہوں کا بار لے کر جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا گیا۔ یہ ہے میری امت کا مفلس، مفہوم عرض کر۔ تو اعمال کی حفاظت ہے، ہم سیکھیں پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، بیویوں کے کیا حقوق ہیں، بہنوں کے کیا حقوق ہیں، بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، مسافر کے کیا حقوق ہیں۔ جیسے ہمارے بھائی نے فرمایا عصر کے بعد اگر آدمی کسی کو چھینک آتی ہے اس کی زبان سے الحمدللہ نکلنا چاہیے، اور جواب دینے والے کے لیے لازم ہے کہ اس کو کہے یرحمک اللہ کہے، ہے نا جی۔ تو چھینک کی آواز سنی ہے تو کیا میرے اوپر حق ہے نا جی۔ اس دین کو سیکھیے، ہے نا جی۔ تو دوست اور بھائیوں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اپنے اعمال کو بچا کر لے جائے۔ اور بھائی عمل تو اللہ کے ہاں وہی مقبول ہوگا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اللہ کے ہاں اور کوئی کھوٹا عمل نہیں چلتا، کھوٹا عمل نہیں چلتا۔ اللہ پاک تو بھائی خالص عمل کو قبول کریں گے جو اللہ نے اسی کے لیے کیا ہوا ہے، بلکہ آتا ہے اللہ پاک بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو، جس عمل کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہوگا، اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے، اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے اپنے اعمال کو خالص کرنا اللہ ہی کی رضا کے لیے ہوگا۔ میرے دوستوں یہ ساری چیز مشق کی ہے، اگر ہم جن جن اشغال کے طرف چل رہے ہیں اس میں ان چیزوں کی مشق کرتے ہیں تو دوست اور بھائیوں اللہ پاک اس شغل کے اندر چلتے ہوئے ہماری زندگی کو جنت والی زندگی بنا دے گی۔ اور بھائی مرنے کے بعد تو ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوگی، نیک اعمال ہی ہمارے ساتھ ہوں گے، نیک اعمال ہمارا سہارا بنے گے، غلط اعمال تو ہمارے کسی قبر کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اور قیامت کے دن جب میزان لگے گا، اگر نیکیاں کثرت لے کر گیا، بچا کر لے کر نیکیاں گیا ہے
تو دوستوں اور بھائیوں پھر نیکیوں والا پلڑا ثقیل ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اور اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے، اور جنت کے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ اور میزان میں اگر نیکیوں والا پلڑا اٹھ گیا اور خطاؤں والا پلڑا جھک گیا تو دوستوں اور بھائیوں یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ سارے مسافر ہیں آخرت کے، جا رہے ہیں آخرت کی طرف۔ صبح ہم دور تھے، اب ہم قریب ہیں، کل اور قریب ہو جائیں گے۔ دن رات انسان کی زندگی کے سفر کو ختم کر رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا اسرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر، پھر ہمیں ہر حال کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ موت کے آنے سے پہلے ہم اپنی ماضی کی جتنی خطائیں ہیں اس سے اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے لیے متعین کریں وہ مبارک زندگی جس پر چل کر اللہ نے صحابہ کو عزت دی، پہلی امتوں کے لوگوں کو دین کی بنیاد پر اللہ نے کامیاب کیا۔ اس امت کے لوگوں کو بھی اللہ پاک دین کی بنیاد پر کامیاب کریں گے، ناکام کریں گے۔ اللہ ہم سب کو، ہم ساری منزلیں ہمارے لیے آسان فرما دے۔ موت سے پہلے عمل کا وقت ہے، موت کے بعد کوئی عمل کا وقت نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس لیے ہر جمعرات کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھی ہم اپنی زندگی کے نظام کو بدلیں، اپنی زندگی کو مزین کریں اللہ کے احکامات سے، اپنی زندگی کو مزین کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک طریقوں سے، سنتوں سے۔ آپ کی زندگی بہت سادہ ہے، آسان ہے، خوشبودار ہے، اور جو غیروں کی زندگی ہے اس میں تکلفات ہیں اور بڑی مشکل ہے، اس میں کوئی خوشبو نہیں، کوئی پائیداری نہیں، اس میں بوندا پن ہے، وہ تو بیت العنکبوت ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس زندگی کو سیکھنا، سارے دنیا کے کام سیکھے، دین ہم نے آج تک نہیں سیکھا۔ دین اگر سیکھا ہے تو دین کی محنت نہیں سیکھی۔ تجارت کرنا ہم نے سیکھا، باغبانی کرنی ہم نے سیکھی، فیکٹریاں چلانے ہم نے سیکھی، دفتر چلانے ہم نے سیکھے، بازار گرم کرنے ہم نے سیکھے۔ دوستوں اور بھائیوں، وہ مبارک محنت، جس مبارک محنت سے دلوں کے اندر نور ہدایت اترتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ایمان میں قوت آتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بنتا ہے، قبر کی تیاری کا شوق پیدا ہوتا ہے، قبر کے عذاب سے بچنے کا خوف پیدا ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب لینا ہے، اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس مبارک محنت کو ہم نے سیکھا نہیں۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے اپنی زندگیوں میں سے اوقات فارغ کریں، اپنی زندگیوں میں سے اوقات فارغ کریں۔ کوئی چیز سیکھے بغیر نہیں آتی۔ جس محنت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو ساری جان لگا کر، سارا سرمایہ خرچ کر کے، حتیٰ کہ بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی، جی دین کی خاطر جس محنت کے اوپر صحابہ کا اتنا مال جان لگا، اس محنت پر آج تک ہمارا کچھ نہیں لگا۔ اگر اس محنت کو ہم اٹھائیں گے اور لگائیں گے، اللہ پاک اپنے فضل سے لوگوں کے دلوں کے اندر ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے، اللہ پاک اپنی معرفت بھی نصیب فرمائیں گے، دین پر چلنا بھی آسان فرمائیں گے، لیکن ہماری محنت کے بقدر ہے۔ رزق اللہ نے اپنے ہر شخص کا اپنے ذمہ رکھا ہے، جس نے پیدا کیا ہے اسی کے ذمہ ہے، لیکن دین اور دین کی محنت یہ میرے دوستوں ہمارے ذمہ ہے۔ پہلے یہ دین کی دعوت کی محنت نبیوں کے ذمہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے امت مسلمہ پر ذمہ داری لگائی۔ تو ہر مسلمان اس محنت کرنے والا ہو، اس کے لیے بھائی اس محنت کو سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھیں، اور کرنا ساری زندگی ہے۔ جب 4 مہینے لگا کر آئیں گے تو پھر بھی دونوں گشتوں کا بھی اہتمام، روزانہ 2.5-3 گھنٹے نکال کر گھر گھر جا کر دعوت دینا۔ ہم اپنے ماحول پر اگر نگاہ ڈالیں، جہاں ہمارا رہائشی مکان ہے، اس مسجد کے قریب دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز تک نہیں پڑھتے۔ ایک بے نمازی کی نحوست کتنے گھروں تک جاتی ہے؟ 40 گھروں تک جاتی ہے۔
اس بے نمازی کی نحوست کی جو مضرت ہے اس سے تو ہم اور آپ بچ نہیں سکتے. تو اگر ایک شخص کو نماز پر لانا ہو تو دوست اور بھائیوں جب بھی کتنی محنت کرنی پڑے گی. اسے تعارف کرنا، اسے تعلق بنانا اور اس کو اپنا خیر خواہ بنانا، اور کو پیار محبت سے شفقت سے سنانا. ہاں آدمی دن میں 5 ہی نمازیں پڑھ سکتا ہے، اگر 3 کو اور تیار کر لیا تو ان کی بھی 5، ہر ایک کی ایک ایک، تو دوستوں 15 نمازوں کا اور 20 نمازوں کا روزانہ اس کو اجر ملے گا. یہ ہے ہمارے لیے ذریعہ نجات. اللہ اکبر. اس کے دوستوں اور بھائیوں اس محنت کو ہم سیکھیں. یہ وہ مبارک محنت ہے جس محنت کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے لیا، اور ہماری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے. اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے. یہ تبلیغی جماعت والوں نے ذمہ داری نہیں لگائی، وہ تو ایک یاد دہانی کراتے ہیں. ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے. آیت شریفہ کا جو مفہوم ہے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے، گویا میرا کام یہ ہے اور میرا وظیفہ حیات یہ ہے، میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں ان سب کا بھی یہی کام ہے. علماء فرماتے ہیں ہر وہ مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ہر مسلمان کا یہی کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج ہم اپنے کام کو بھول گئے. آج جو ضرورتیں تھیں کھانے کی، لباس کی، مکان کی، سواری اور نکاح کی، اس ضرورتوں کے اندر ہم اپنی مال جان کی صلاحیتیں لگانا شروع کر دی، جس سے دین ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. میرے دوست اور بھائیوں، ہم اپنی ذات پر بھی ترس کھائیں، اپنی خاندان کے افراد پر ترس کھائیں، اپنے پڑوسیوں پر ترس کھائیں. آج ہمارے ساتھ ہیں، کل اگر دین پر نہیں چل کر جائیں گے تو میرے دوستوں مرنے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا. دین کے بغیر تو نجات ہوگی نہیں، نہ کسی کی اب تک ہوئی. ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، واقف کار ہیں، جن کے ساتھ ہمارا لین دین ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر دین پر نہیں آئے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا. اس کے لیے آج تک ہم نے کیا محنت کی. تو دوستوں اور بھائیوں، ہر مسلمان ایسا فرماتے تھے، ایک ایک امتی جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا کلمہ پڑھا ہے، ساری کی ساری امت کا ذمہ دار ہے، اور ساری کی ساری امت ایک ایک امتی کی ذمہ دار ہے. امت کے اندر مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی. یورپ والے، امریکہ والے کتنی ہماری ضرورتیں ان سے وابستہ ہیں، ان کی ضرورتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن دوست اور بھائیوں مرنے کے بعد تو ان کے لیے ہے ہی بڑے نقصان کی چیز. اگر اس کلمے کا اقرار نہیں کرتے، ان تک ایمان کی دعوت نہ پہنچنا، یہ بھی ہماری کمی کی وجہ سے. اس لیے فی الحال ہماری محنت مسلمانوں کو اس مبارک محنت کی یاد دہانی ہے. جس محنت سے پورا دین دنیا کے اندر زندہ ہوتا ہے، اس محنت کو ہم سیکھ لیں اور ساری زندگی سیکھنے والا سمجھ کر اس محنت کو کرتے کرتے چلے جائیں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کام کے کرنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے. تیار ہیں سارے اس کے لیے؟ باہر ملکوں میں جماعت گئی، جیسے میں نے درخواست کیا آپ حضرات سے، بیان کرنے والے نے گشت کے بعد بیان کیا اور کہا 4 دن کا، 4 مہینے کے لیے کون جائے گا. تو آگے سے ایک غیر مسلم کھڑا ہوا، ایک مقامی آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا تو آپ کی بات غلط ہے یا آپ کا مطالبہ غلط ہے. ایک طرف کہتے ہیں اتنی بڑی ذمہ داری، اور دوسری طرف کہتے ہیں 4 مہینے لگاؤ. ذمہ داری اتنی بڑی اور 4 مہینے لگا کر اس بات کو سیکھیں. تو جواب دینے نے فرمایا کہ آپ صحیح سمجھے ہیں، ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس کے بقدر ہی قربانی اور وقت ہونا چاہیے، لیکن ابھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اس کی ترغیب دے رہے ہیں تاکہ احساس پیدا ہو، اور پھر آگے اللہ پاک خود آگے بڑھائیں گے. تو بھائی 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھنا ہے. تو کون کون بھائی ایسے ہیں جو نقد چلہ اور 4 مہینے کے لیے
اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے جی ماشاءاللہ، نقد چلہ 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ 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 اللہ اکبر۔ بھائی سارے دوستوں سے درخواست ہے بیٹھے رہیں، مطالبہ لمبا نہیں ہوگا، وقت ملے گا، سب تشریف رکھیں۔